سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، کل کے سیشن میں ہم نے تقویٰ کے موضوع پہ، جو ہمارے رمضان تقویٰ سیریز کا سلسلہ ہے، ہم نے تقویٰ کے متعلق جو اسلامی تعلیمات میں اس کی جو وضاحت کی گئی ہے، اس کی جو تعریف بتلائی گئی ہے، اس سلسلے میں ہم نے مختصراً بات کی تھی۔ آج کے اس سیشن میں ہم تقویٰ اور عبادات کے سلسلے میں بات کریں گے کہ تقویٰ اور عبادات، ہماری جو عبادات ہے، اس کا، ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور کیسے عبادات جو ہے، تقویٰ جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا کرتی ہے یا پیدا کرنا چاہیے، اور یہ کہ تقویٰ جو ہے کیسے ہماری زندگی کے تمام اعمال کو متاثر کرتی ہے، اس کا ہونا بھی اور اس کا نہ ہونا بھی، اس کا وجود اور اس کا عدم ہماری زندگی کے فیصلے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، اس آیت کے اندر تخلیق، جو انسان اور جن کی جو تخلیق ہے، اس کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے، اور بالکل واضح الفاظ میں وہ مقصد بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی غموض نہیں ہے۔ اور وہ مقصد ہے، تخلیق کا جو مقصد ہے، وہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ہم عبادت کریں، ہم کسی اور چیز کی عبادت نہ کریں، یا یہ کہ اللہ کی عبادت میں جو ہے ہم کسی اور کو جو شریک نہ کریں، اس میں اور کوئی مقصد نہ ہو سوائے اللہ کی خوشنودی کے۔ تو تخلیق انسان کا یہ مقصد جو ہے بیان کیا گیا ہے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں۔ اس کے بعد ہم ایک دوسری آیت پہ نظر ڈالتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ البقرہ، اور آیت کا نمبر ہے 21۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، یہ خطاب جو ہے سارے انسان کو ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ سارے انسان جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں،
پھر اللہ سبحانہ و تعالی آیت کے آخر میں اس عبادت کا ایک مقصد بیان کرتے ہیں، اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ مقصد جو ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہنے کے بعد کہ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کر سکو اپنی زندگی میں، اپنے دلوں میں، اپنے اعمال میں، تمہاری زندگی جو ہے تقوی سے مزین ہو جائے۔ تو تخلیق کا مقصد پہلی آیت میں تھا عبادت، اللہ کی عبادت، اور دوسری آیت میں جو ہے اللہ کی عبادت کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے کہ ہم متقی بنیں، ہماری زندگی میں جو ہے تقوی آئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے اس کے ذریعے تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عبادت کے بغیر جو ہے، اللہ کی عبادت کے بغیر کوئی انسان متقی نہیں بن سکتا، کوئی انسان جو ہے باعزت نہیں بن سکتا، اس کے اعمال جو ہے سدھر نہیں سکتے۔ تقوی کے بغیر جو ہے انسانی اعمال سدھر نہیں سکتے۔ تو تقوی جو ہے ہماری زندگیوں میں ہمارے اعمال کو بدلنے کی جو ہے طاقت رکھتا ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے اعمال کی اصلاح جو اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے زندگی میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی نہیں ہے تو ہمارے اعمال کبھی سدھر نہیں سکتے، ہم اللہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے بغیر تقوی کے، ہم اللہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے بغیر تقوی کے۔ تو ساری عبادات جو ہے یہ تقوی پیدا کرتی ہے، ہماری نمازیں جو ہے یہ تقوی پیدا کرتی ہیں، اس کا مقصد ہی ہے تقوی پیدا کرنا۔ ہمارے روزے جو ہے، رمضان کے روزے اور جو بھی ہم روزے اگر رکھیں، اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم تقوی پیدا کریں۔ تو رمضان میں جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں 29 یا 30 دن کا، یہ جو ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر جو ہے ہمارے جو نفل روزے ہیں جنہیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بتلایا گیا ہے کہ ہم روزے رکھیں، نفل روزے رکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے ہماری زندگی میں تقوی جو ہے وہ پیدا ہوتا رہے، اور جو تقوی ہے اس کو جو ہے قوت ملتی رہے۔ اب دیکھیں نماز کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورہ العنکبوت میں کہ اقم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اتنا ہی کہنا اللہ کا جو ہے کافی تھا کہ میرے بندو نماز قائم کرو، لیکن اللہ نے اس کے بعد جو ہے نماز کے قائم کرنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو تم قائم کرو گے یہ تم کو جو ہے ہر قسم کے فحاشی سے جو ہے بچائے گی، ہر قسم کا منکرات سے تمہاری زندگی میں تمہیں محفوظ رکھے گی۔ اللہ نے اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے، روزے کا بھی بے شمار مقاصد جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ جو میں نے کل جو ہے سورہ بقرہ سے جو میں نے رمضان کے سلسلے میں جو 5 آیتیں بیان کی تھیں، اور جو پہلی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو
روزہ جو ہے تم پہ فرض کیا گیا ہے، اور ان لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ جو ہے تقوی جو ہے حاصل کر سکو۔ تو نماز کا بھی مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اور روزہ رکھنے کا مقصد بھی ہے تقوی حاصل کرنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہم کیسے جانیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب ہم اللہ کے سامنے آئیں گے اور اپنے نامہ اعمال میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے روزہ رکھنے سے جو ہے ہمارے اعمال میں کیا سدھار آیا ہے، ہمارے اعمال کی کوئی اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ زندگی کا جو ہے وہی طرز باقی ہے جس میں ہم پہلے تھے۔ ہماری زندگی کی جو بےہودگیاں ہیں ویسی ہی ہیں، یا اس سے ہمیں نجات ملی؟ ہم زندگی میں اگر کہیں کوئی فحاشی کے جو ہے عادی تھے، اس فحاشی سے ہمیں چھٹکارا ملا کہ نہیں ملا؟ ہماری زندگی میں اگر کوئی شرک تھا، اس شرک سے ہمیں چھٹکارا ملا کہ نہیں ملا؟ ہماری زندگی میں گالی گلوچ کی جو عادت تھی، لوگوں کو جو نیچا دیکھنے کی اور دکھانے کی جو عادت تھی، لوگوں کے حقوق مارنے کی عادت تھی، ہمیں اس سے نجات ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو ہم نے اس رمضان میں اس کا حق واپس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو ہم نے تقوی جو ہے حاصل کیا ہے، اللہ کا خوف حاصل کیا ہے۔ اور ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے کسی کا حق نہیں لوٹایا، یا ہم نے برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا، یا ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، یا ہم نے جو ہے قرآن کو مزید سمجھا نہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں جو ہے امپلیمنٹ نہیں کیا، اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہے خیر کا پہلو بڑھا کہ نہیں بڑھا، شر کا پہلو جو کم ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر خیر کا پہلو بڑھا تب بھی ہم نے جو تقوی حاصل کیا، اور اگر ہماری زندگی میں شر کا پہلو جو ہے وہ کم ہوا تب بھی ہم نے جو تقوی حاصل کیا۔ یہ بہت اچھا میزان ہے، اسکیل ہے ناپنے کے لیے کہ ہمارے زندگی میں جو ہے تقوی کا کیا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الکہف میں فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ تم میں سے جو لوگ جو ہے اپنے رب سے ملاقات کی، ملنے کی امید رکھتے ہیں، یہ حق حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں، انہیں جو ہے دو کام کرنے چاہیے۔ ایک کام یہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ ہمیشہ جو ہے اچھے کام کریں، بھلائی کے کام کریں۔ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کی اصلاح کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں جو ہے وہ کوئی شرک نہ کریں، اپنے رب کی عبادت میں کوئی شرک نہ کریں۔ ہم مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کتنا شرک ہے، کتنا شرک ہے۔ یہ شرک جو ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو جو ہے ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس پہ جو ہے ہمیں بہت سنجیدگی سے جو ہے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے
اور اپنی زندگی کی جو سارے اعمال ہیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں شرک ہے. ہماری زندگیوں میں جو ہے خاص طور پہ مسلمان کے اندر جو ہے شرک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری زندگیوں میں جو ہے شرک بھرا ہوتا ہے. ریاکاری بہت زیادہ ہوتی ہے. ریاکاری جو ہے وہ شرک کی جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے. ریاکاری جو ہے ایک دوسرا کانسیپٹ ہے، لیکن وہ شرک کی جو ہے بھی ایک شرک خفی ہے. لیکن شرک جو ہے چاہے ہم مردوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ زندہ انسان ہو چاہے وہ مردہ انسان ہو، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. سجدہ کرانے والا بھی اور سجدہ کرنے والا بھی شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اصل مقصد ہے اس دنیا کی جو ہے خوشی نہیں ہے، اصل مقصد ہے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی زندگی، کہ ہم آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کریں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. نہ کوئی پیسہ اور نہ کوئی انسان ہمیں تقوی دے سکتا ہے اور نہ آخرت کی زندگی عطا کر سکتا ہے. تقوی کے لیے ہمیں اپنی عبادات میں خلوص پیدا کرنا چاہیے، اخلاص پیدا کرنا چاہیے. اس میں جو ہے وہ کوالٹی پیدا کرنی چاہیے. ہماری عبادات میں وہ کوالٹی پیدا کرنا چاہیے جو اللہ کو مقبول ہو. اور اس کوالٹی کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم لوگ اللہ کا وہ تقوی اختیار کرو تاکہ جو ہے تم کامیابی حاصل کر سکو. کامیابی، اللہ نے فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہر اذان میں آتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح لعلکم تفلحون. اگر وہ کامیابی وہ فلاح ہمیں حاصل کرنی ہے تو ہمارے عمل میں تقوی ہونا چاہیے، ہر خیر کو کرنا چاہیے، ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے. اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ہمارے اندر جو ہے تقصیریں ہیں، جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں، سب کو سدھارنا چاہیے. یہ سدھار جو ہے یہ ہمیں تقوی کی طرف لے جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اندر سب سے باعزت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ متقی ہیں. باعزت ہم اللہ کی نظر میں بننا چاہتے ہیں یا باعزت جو ہے ہم اپنی نظر میں اور دوسروں کی نظر میں بننا چاہتے ہیں؟ ہم اگر اللہ کی نظر میں باعزت بن گئے تو ہم اپنی نظر میں بھی باعزت ہیں، دوسروں کی نظر میں بھی باعزت ہیں. یہ شرک کا موضوع جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے آگے کے کچھ سیشن میں جو ہے ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے توحید العبادہ اور توحید الالوہیہ. اس لیے کہ جو ہے اسی کے لیے سارے انبیاء اور رسول جو ہے اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں سے شرک نکال کے اپنی عبادات کو جو ہے صرف جو اللہ کے لیے خالص کر دے. اور جب ہم اللہ کے لیے خالص کر دیں گے تو ہماری زندگی میں جو ہے تقوی آتا جائے گا. اور پھر دیکھیں آپ کہ جو دل کی صفائی ہو جائے گی، دماغ کی صفائی ہو جائے گی، گھروں میں سکون ہو جائے گا، زندگی کے اندر سکون ہو جائے گا. نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی غم ہے. اس لیے کہ یہی اصل خوشی ہے جو صرف اللہ کی عبادت سے مل سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں اور اپنے مخلص بندوں میں شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.